إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین آخری امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس بات سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور نبوت و رسالت کی آخری کڑی امام اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ان کی امتوں نے ان پر یا تو ظلم و ستم ڈھائے یا ان پر ایمان لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی انتہائی ناگفتر ماحول تھا. ہر طرف شرک اور کفر کی طرف بازاری تھی. ظلم طغیان اور سرکشی کا دور دورہ تھا. بڑا چھوٹوں پہ ظلم کرتا, مالدار غریبوں پہ ظلم ستم ڈھاتے. وہ خواتین, وہ عورتیں جن کو اسلام نے اعتبار بخشا, وقار بخشا, باقاعدہ طور پر ان کی منڈیاں لگتی, ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی. ایسے ماحول اور ایسے حالات میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کی بعثت کے بعد تمام گزشتہ شریعتیں منسوخ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی اور اس امت پر اللہ نے اتنے انعامات, اتنے احسانات کیے کہ جن کا شکریہ ادا کرنے پر یہ امت اگر آئے تو ادا نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے, بے شمار انعامات, اور ایسے انعامات, ایسی نوازشیں, ایسی کرم گستری کہ جن کا شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن کسی بھی نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. واحد ایک نعمت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے جس کو اللہ رب العزت نے احسان سے تعبیر فرمایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث فرمایا
جو انسان ہی ہے، وہ بشری ہیں، انہی میں سے. اور یہ احسان کیسے کہ وہ نبی یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، گندگیوں سے ان کو پاک کرتے ہیں، شرک کی آلائشوں سے، کفر کی گندگی سے ان کو پاک و صاف کرتے ہیں. مزید کیا؟ وہ علم الکتاب والحکمہ، اور وہ نبی ان کو کتاب کی، قرآن کی اور حکمت و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. کانوا من قبل فی ضلال مبین، بے شک وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ رب العزت نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب فرمائی تو فرمایا کہ یہ احسان ہے اللہ کا مومنوں پر، اور ظاہر ہے مومنوں ہی پر احسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے آپ کو نبی و رسول نہیں مانا، جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، ظاہر انہوں نے اللہ کے احسان کو قبول نہیں کیا. تو یہ عظیم احسان اللہ کا آپ کی بعثت ہے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آپ کی ولادت کو مناتے ہیں لیکن بعثت کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کو کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا. آپ کی ولادت باسعادت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے نبی و رسول بنائے جانے سے پہلے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو اخلاق عالیہ سے مزین فرمایا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن 40 سال کے جب آپ ہوئے اور آپ کے سر پہ تاج نبوت و رسالت رکھا گیا، اور غار حرا میں جب سورہ علق کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، اس وقت کے بعد سے لے کر کے اور آپ کے دم واپسی تک، آپ کی وفات تک، اور یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد صبح قیامت تک آپ ہی کی نبوت و رسالت رکھیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اور کسی ایسی شخصیت کا وجود ہونے والا نہیں کہ جس کی اطاعت کر لو. وہ رسول ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اس لیے ان کی اطاعت کی جائے. تو رسول کی، نبی کی اطاعت یہ فرض عین ہے، یہ فرض ہے امت پر. ہم نے جو پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کی رسالت کی ہم نے گواہی دی، اپنے آپ کو پابند بنا لیا کہ ہم اطاعت کریں گے تو اللہ اس کے رسول ہی کی. اللہ کی عبادت میں جس طرح ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی عبادت میں جس طرح ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اسی طرح سے نبی اکرم امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے مقابلے میں ایک ذمہ داری ایک مومن کی ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے کی ہے کہ جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول مان لیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ ہی کی اطاعت کرے، اور آپ کے مقابلہ میں کسی بھی کتنی بڑی شخصیت کا کوئی فرمان عالیہ نہ ہو قبول نہ کرے. یہ دراصل ہے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کر کے اللہ نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کا شکرانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن تاریخ کون سی ہے اس میں شدید اختلاف ہے. کوئی 11 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے. زیادہ تر اقوال 9 ربیع الاول کے ہیں جو صحیح ہے، اور ہمارے رضا صاحب نے جو لکھ دیا فتویٰ افریقیہ میں کہ 8 ربیع الاول، لیکن جشن منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، جو آپ کی وفات کا دن ہے، آپ کی وفات کی تاریخ ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ولادت باسعادت میں اختلاف ہے، اس لیے کہ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو کسے پتا تھا کہ آپ اللہ کے منتخب کردہ ہیں،
اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن جب آپ دنیا سے جانے لگے ایک ایک پل گنتے تھے صحابہ کرام آپ کی بیماری میں، ایک ایک لمحہ انہوں نے شمار کیا، اور جس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ تاریخ مدینے میں انتہائی غم کی تاریخ اس دن بن گئی، لیکن مدینے والوں نے اس کے بعد کوئی غم نہیں منایا، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ شوق کسی میت پر منانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عورت اس کے خاطر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن کو شوق منائیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ہندوستان کے بر صغیر میں 12 وفات کے نام سے ہی تاریخ منائی جاتی تھی، اور آج بھی سرکاری چھٹی 12 وفات ہی کے نام سے ہے۔ اور اس کے بعد کیا سمجھا لوگوں کو کہ پھر جشن عید میلاد النبی منانے لگے۔ کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ کوئی ثبوت ہے؟ نہیں۔ اللہ کی دلیل کی ٹانگ توڑی جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 62 کے بعد 23 سال تک اس دنیا میں حیات رہے، اور کم و بیش 23 مرتبہ یہ دن آیا، نہ آپ نے منایا نہ صحابہ کرام نے منایا، اور یہ دن منانا اگر جائز ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرنے والا کون تھا؟ عمر فاروق سے بڑھ کر کے آپ کو چاہنے والا کون تھا؟ عثمان غنی سے بڑھ کر کے آپ کو چاہنے والا کون تھا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے آپ کو چاہنے والا کون تھا؟ ان نفوس قدسیہ نے، خلفائے راشدین نے، عشرہ مبشرہ نے، تمام صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے، تبع تابعین نے، امامان دین نے، کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا، ادنا سے ادنا قول، ضعیف سے ضعیف قول کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، ملک مظفر الدین جو مصر کے علاقے کا اربل کا بادشاہ تھا، انتہائی ظالم، انتہائی عیاش بادشاہ تھا، اس نے 6 صدیاں گزر گئی تو 7ویں صدی ہجری میں اس بدعت کی ایجاد کی، اس نے باقاعدہ طور پر جشن منانا شروع کیا۔ اور پھر ظاہر ہے جب کوئی بدعت وجود میں آتی ہے تو صرف وہیں تک نہیں ٹکتی ہے، اس میں اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی جھانکیاں ہوتی تھی، پہلے بھی گھوڑے اور وہ سجائے جاتے تھے، آج بھی سجائے جاتے ہیں، 12 وفات کے نام پہ سجائے جاتے تھے، اب جشن عید میلاد النبی کے نام پہ سجائے جا رہے ہیں۔ ہاں، ڈی جے پہلے نہیں بجتا تھا، ڈی جے بج رہے ہیں، کیک نہیں کٹتا تھا، برتھ ڈے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے امت؟ نبی کی بعثت ہوئی تھی، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر جمیل اللہ نے ساتھ کریمہ میں فرمایا، اس لیے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، لیکن بس ولادت تک لوگ محدود ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ولادت پر سعادت ہوئی تو یہ ہوا تو وہ ہوا، ایسی کہانیاں گھڑی گئی ہے تاریخ میں کہ علامہ وحدی۔ آپ کی بعثت یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ احسان عظیم ہے اللہ رب العزت کا مومنوں پر کہ ہمارے درمیان اللہ نے امام اعظم نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرایا، لیکن کس لیے؟ تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو ان کی نافرمانی کر کے۔ فرمایا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی جانب کرو۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، دیکھو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی حدیث مبارکہ میں۔ تب اولی الامر نہیں ہے کہ اولی الامر کی جانب جاؤ، علماء کی جانب جاؤ، مسلم حکمرانوں کی جانب جاؤ، ان سے پوچھو، نہیں۔ اور اللہ نے جب اپنی اطاعت کا ذکر کیا تو امر کا صیغہ اطیعوا استعمال کیا، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا تو بھی اطیعوا کا امر کا صیغہ استعمال کیا، لیکن جب اولو الامر کی بات آئی تو اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت مستقل کی ذات ہے، بغیر اللہ کی اطاعت کے کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل کی ذات ہے، بغیر آپ کی اطاعت کے کوئی جنت نہیں جا سکتا، کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا تھا کہ کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا،
میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. یہ لو میابا یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری فرمانبرداری کی, میری اطاعت کی, میری بات مانی اور میرے فرمان کے ہوتے ہوئے, میری احادیث کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو فوقیت نہیں دی, اہمیت نہیں دی, وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. جنت اس کے نصیبے میں نہیں ہے, جنت اس کی قسمت میں نہیں ہے. یہاں جنت میں داخلے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اطاعت رسول کو قرار دیا گیا. اس میں اطاعت نبی کی ہوگی تب جنت ملے گی, اور اگر نبی کی اطاعت نہیں ہے تو ہاں وہ ہنگامے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. عشق رسول کا نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. محبت کا زبانی دعویٰ اور محبت رسول کا زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کوئی لاکھ ڈیجے بجائے, لاکھ جھانکیاں نکالے, لاکھ گجرے پہنے اور پہنائے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں, بلکہ الٹا ایسے لوگ عذاب الہی کا شکار ہوں گے کہ تم نے دنیا میں میرے نبی کو, میرے رسول کو, جو میرا احسان عظیم تھا تمہارے اوپر, مذاق بنا دیا تھا تم اس کے نام نامی کو ٹریکٹر کے پیچھے لکھتے تھے, اس پر بیٹھتے تھے, پیر اس کے نام مبارک پہ رکھتے تھے. یہ کون سی اطاعت اس کی تھی؟ یہ کون سی اس کی محبت ہے؟ یہ کون سا تمہارا اس سے تعلق ہے اور لگاؤ ہے؟ ایسے لوگوں کو جواب دیتے نہیں بن پڑے گا. ایسے لوگوں کی یقیناً کل قیامت کے دن گدیاں کھینچی جائے گی, تب اپنے ٹھکانے آئے گی, تب سمجھیں گے, اور اس سے سمجھنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یقین جانیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ فرض عین ہے, اور آپ نے جس کام سے منع فرمایا اس سے رک جانا چاہیے, اور جس کو نہیں کیا اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اطاعت دو طرح کی ہے. ایک ہے اطاعت اوامر کی, جو آپ نے حکم دیا ہم اس کی اطاعت کریں, ہم اس کی پیروی کریں, اور ایک اطاعت ہے کس کی؟ نواہی کی, جس سے آپ نے منع کیا ہم اس سے رک جائیں, اس سے باز آ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بیزاری کا اظہار فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر بدعات کی نکیر فرمائی ہے, مردود قرار دیا ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فقد رد. آپ دیکھیے کتنا شدید قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مردود ہے وہ عمل جس پہ بدعات کا لیبل لگا ہوا, جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لیبل نہ ہو, آپ کی سنت کا لیبل نہ ہو, وہ مردود ہے. اسی طرح سے جو عمل آپ نے نہیں کیا دین سمجھ کر کے اس کو کرنا یہ بدعت ہے, اور اس کو نہ کرنا یہ بھی اطاعت رسول. آپ نے نہیں کیا ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی تو اطاعت ہے. یہی اطاعت دراصل ہے کہ آپ نے جو عمل نہیں کیا ہمیں وہ نہیں کرنا ہے, اور جو کیا آپ نے اور اس کرنے کا حکم دیا جس عمل کے کرنے کا, اگر وہی امت کر دے جائے تو بہت بڑی بات. آپ کے عوامل کا سارے لوگ عمل اس پہ کر رہے ہیں. ہاں وہ عوامل جو وجوب کے دائرے میں آتے ہیں ظاہر اس پر عمل ہونا چاہیے, لیکن بعض آپ کے احکام ہیں جو استحباب کے دائرے میں آتے ہیں, جن کو اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے جب بدعات سے منع فرما دیا تو اس سے رک جانا ضروری ہے اور لازم ہے. یہ مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ بس ایک دن بنا کر کے اور اللہ خیر صلی اللہ کر دیا جائے. وہ کون سا لمحہ ہے مجھے کوئی بتائے, کوئی مومن مجھے بتائے, وہ کون سا لمحہ ہے جب وہ اپنے نبی سے غافل ہوتا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہے مجھے کوئی بتائے جو واقعی سنت رسول کا پیروکار ہے, جو واقعی آپ کا اطاعت شعار ہے, جو واقعی آپ کے اطاعت گزار ہے. ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں, درود آپ پہ پڑھتے ہیں, کبھی بھی آپ کا نام آتا ہے درود پڑھتے ہیں. ہم جو اذکار کرتے ہیں فوراً ذہن بات آتا ہے کہ یہ اذکار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں. صبح دم اٹھے ہم نے اذکار کیے, فجر کی نماز پڑھی, پھر اذکار میں مصروف ہو گئے, اور اس کے بعد کاروبار مصروف ہو گئے, تو کاروبار میں یہ خیال ہم نے کیا کہ ہمارے نبی نے کس طرح رہنمائی کی ہے. اگر ہم محنت کش ہیں, مزدور ہیں, تو ایک مزدور کو کس طرح رہنا چاہیے, کس طرح اپنے کام کی ذمہ داری اس کو نبھانی چاہیے,
یہ سب آپ نے بتا دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے یوں نہیں کہا تھا کہ یہ پوچھا کہ تمہارے نبی تو ہر چیز بتا رہا، ہاں فخر کے طور پہ کہا ہاں ہمارے نبی نے ہر چیز کی تعریف کی ہے، حتی الخراط، یہاں تک کہ پیخانے میں کیسے بیٹھا جائے، کیسے نکلا جائے، کیسے داخل ہو جائے، یہ ہمارے نبی نے یہاں تک بتا دیا ہے۔ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی کی۔ کوئی مجھے بتائے اپنے نبی سے کب غافل ہوتی ہے امت؟ کب غافل ہوتا ہے آپ کا متبع؟ کب غافل ہوتا ہے آپ کا اطاعت گزار؟ کب غافل ہوتا ہے کوئی مومن کہ آپ کے لیے صرف ایک دن منانا خاص کر دیا جائے اور اسی دن صرف آپ کی یاد آئے؟ کوئی لمحہ سونے جاتے ہیں، بستر پہ ہم جاتے ہیں، جو اذکار ہمیں آپ نے سکھلائے وہ اذکار پڑھتے ہیں، اور یہاں تک دیکھیے اگر حالت نیند میں ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت بھی آپ نے ہمیں اذکار بتلائے ہیں، اور اس وقت نیند کھلتی ہے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کس کی سنت تازہ ہو رہی ہے؟ یہ کس کی یاد آ رہی ہے؟ جو نبی گردش خون کے ساتھ گواہ ہو ہمارے جسم میں، ہماری جان میں، ہمارے قلب و جگر میں، ہمارے دماغ میں، اس کے لیے ایک دن خاص کر لینا یہ احسان فراموشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تو فرمائے لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ رسول قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ تعلیم، اس تعلیم سے کون مومن غافل ہوتا ہے؟ جو غافل ہوتا ہے وہی جشن عید میلاد النبی مناتا ہے۔ جو غافل ہوئے انہوں نے 12 وفات منائی، اور جو غافل نہیں ہے آپ کی ایک ایک سنت کو جو دانتوں سے پکڑے ہوئے عدو علیہ بالنواجذ، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا بالنواجذ، میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور دانتوں سے جیسے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ ایسے پکڑ لو۔ ومن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، آپ نے فرمایا۔ اسی موقع پہ آپ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت، یعنی نبی کی سنت پہلے ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی رہنمائی ہمیں نہیں ملتی ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم خلفائے راشدین کی چوکھٹ پہ جائیں گے، ہم دیکھیں گے ابو صدیق کا فرمان کیا ہے، عمر فاروق نے کیا کہا ہے، عثمان غنی نے کیا کہا ہے، علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں گے، عشرہ مبشرہ کو دیکھیں گے، سلف صالحین کو دیکھیں گے، تمام صحابہ کرام کے وسیلہ اور طریقہ کو دیکھیں گے، اس لیے کہ انہی کی پیروی کا حکم ہمیں قرآن میں اللہ نے دیا ہے، اور انہی کی پیروی کا حکم اللہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن میں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ میں دیا۔ سلف صالحین وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ سلف صالحین کون ہیں؟ سب سے پہلے اس کے جو مستحق ہیں اس خطاب کے وہ صحابہ کرام ہیں، ان تابعین اعظام ہیں، اور صحابہ کرام میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج امت بس ایسی روا روی میں آپ کے قول کو لیتی ہے، بہت سے لوگ ایسے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، ایک دادی اماں پہنچتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کیا پوتے کی وراثت میں دادی کا کچھ حق ہے؟ ظاہر ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ماں نہیں ہے تو وہ حصہ دادی کو جائے گا، یہ آپ سے کو فرمان ہے۔ آپ دیکھیے جواب کا انداز، اور جواب اگر غلط ہے خلیفہ راشد کا تو اس پر ٹوکنا صحابہ کرام کا دیکھیے۔ فرماتے اما فی کتاب اللہ، رہی اللہ کی کتاب قرآن مجید، فلا اجد لک فیہ شیئا، تو قرآن میں تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں پاتا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں کوئی حق نہیں دیا ہے۔ جہاں تک قرآن کی بات تھی خاموش تھے صحابہ، اور جب یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حق نہیں دیا میرے کے مطابق، فوراً کے بعد میرے دو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اس مجلس میں، حضرت محمد بن مسلمہ اور بن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، کہا خلیفۃ المسلمین اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے، فرمان رسول تھا نا، اور فرمان رسول کے صدیق کے سامنے آئے اور وہ سر تسلیم نہ خم کریں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ تو آج کے لوگ ہیں، حدیثیں آپ بیان کرتے رہیے، بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ابو داؤد کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو، نسائی کی ہو، مسند احمد کی ہو، مسند دار کی، کسی بھی کتاب کی حدیث آپ بیان کرتے رہیے، تو بخاری کی ہو کیوں نہ ہو، لوگ کہیں گے ہمارے عالم صاحب تو نہیں ایسا کہتے۔
نہیں. اور ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کے کوئی ہستی انبیاء کے بعد اس کائنات میں ہے ہی نہیں. وہ ابو بکر صدیق ہیں. فوراً اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہمارے امام نے، امام کائنات نے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نافذ ہوگا، آپ کا فرمان نافذ ہوگا. یہ مزاج دیا صحابہ کرام نے، اور یہ مزاج بنایا کس نے؟ امام الانبیاء نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہم قرآن کے پڑھنے والے، آج ہم حدیث کے پڑھنے والے، آج ہم صحابہ کو فالو کرنے والے، آج ہم صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل میں نیک جذبات رکھنے والے، اور جب بات آئے کسی مسئلے کی تو ادھر اٹھ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں تو ایسا تھا. ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کلمہ طیبہ کا ثبوت حدیث سے دکھا دو. عجیب مسئلہ ہے. امت اور پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کلمہ طیبہ کا ثبوت حدیث سے دکھاؤ. تو اگر حدیث میں نہیں ہے، اگر قرآن میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کہاں ہے؟ یہ فقہ میں ہے. اور فقہ کی ترتیب سے پہلے اور ائمہ کرام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کا کلمہ کیا تو کوئی بتائے مجھے نا. عجیب مسئلہ ہے. اس لیے میرے بھائی یہ مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ کی ولادت کا سعادت بیان کر کے اور معاملے کو ختم کر دیا جائے، آپ کے عشق کے نعرے روز مدہ لگائے جائے. جو عشق کی شہوانیت ہے اس میں محبت میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، عشق میں شہوانیت ہے. عشق رسول یہ اپنے آپ کو لوگ مست کہتے ہیں. کوئی اپنی ماں سے عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اپنی بیٹی اور بہن سے عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کرے تو بڑے ہی بھیج دیا جائے پاک خانے میں. لیکن عجیب مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی. یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس آج اس مہینے میں ہوئی ہے. تو اگر کوئی کوتاہی گزشتہ مہینوں میں ہوئی ہے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، تو آپ کی اطاعت میں اور ہم ڈوب جائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور عہد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے، قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے. کوئی مقام میں، کوئی مرتبے میں، اونچا و منزلت میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا فرمان سب سے پہلے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے پہلے ہے. اور ان دو فرامین کے ہوتے ہوئے کسی کے فرمودات کو درخور اتنا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرمانبرداری کریں، آپ کے فرمان عالیہ، آپ کے حدیث مبارکہ کو نہ صرف فالو کریں بلکہ عملی جامہ اس کو پہنانے کی کوشش کریں. اللہ ہم تیرے آج وعدہ بندے ہی گنہگار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غصوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ رب العزت ہمارے بھائی جو بدعت و خرافات کے ملوث ہیں، شرک اور بدعت کی اعمال کر رہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما. اللہ رب العزت جن کے والدین یا والدین کی سکونیت جو حیات ہے توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم کی رضا حاصل کر لیں. اللہ ہم جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک ان کی وفات ہو گئی ہے، اللہ کی بات معاف فرما. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ میں جو مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو گئی ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لرزشوں کو معاف فرما، جنت میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العزت دنیا کے کسی خطے میں مسلمان اگر پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ یہ وطن ہمارا دار وطن ہے، اس وطن سے ہمیں محبت ہے. اللہ ہمیں اس وطن میں امن کی انتظار فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو ظالموں کی ظلم و ستم سے معمر و محفوظ فرما دے. اللہ ہم سب کو ظالموں کی ظلم و ستم سے محفوظ فرما دے. اللهم انا نذرك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نذرك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللہ جس طرح تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرما. اس دنیا سے جب ہم سب جانے لگے تو ہم سب کے لبوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاری ہو. آمین.